بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہے. اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سلم علی النبی وعلی وسلم وسلم لا شریک لہ له الملک سلم علی النبی وعلی بارک وسلم وسلم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، سال کا اختتام ہے یعنی دینی مدارس کے اعتبار سے اور ان کے درسگاہ اور تعلیمات سے متعلق. قدیم زمانے میں دارالعلوم دیوبند اور ہندوستان کے مدارس میں صرف رمضان شریف کی چھٹی ہوتی تھی اور شعبان کے نصف تک تعلیم ہوتی تھی اور پھر آدھے شعبان میں امتحانات نتائج. رمضان شریف کے احترام میں مدارس تعلیم اور تدریس روک لیتے تھے کیونکہ رمضان شریف کے اپنے آداب ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اپنے فرائض ہیں. رفتہ رفتہ علماء میں بھی کمزوری آئی، درسگاہیں بھی ماحولیات سے متاثر ہو گئی اور کام بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. کبھی ملک میں 8-10 مدرسے تھے، اب 17,000 مدرسے صرف دیوبندیوں کے وفاق المدارس کے تحت ہے. باقی سارے خس و خاشاک مل کر کل 8,000 اور 10,000 کے درمیان میں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں دین کو اور اہل دین کو، خاص کر اہل حق کو بہت زیادہ ترقی اور عروج ملا ہے. وہ خالص دینی ذہن کا شخص تھا. ان ایام میں مدارس کے اسباق پورے ہوتے ہیں تو کسی کتاب جو ان کے ہاں حدیث کی یا تفسیر کی ہو اس کے اختتام کے بہانے اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہیں، واعظ نصیحت کرتے ہیں، طلبہ کو سبق پڑھے ہوئے پر پختگی سے رہنے کی تاکید کرتے ہیں اور باہر کی زندگی گزارنے کے آداب سمجھاتے ہیں. جہاں دور حدیث ہوتا ہے وہاں بخاری شریف کا ختم ہوتا ہے. بخاری شریف کو اللہ نے قرآن کے بعد امت مسلمہ میں سب سے بڑا شرف عطا کیا ہے. ابن صلاح نے جب سے کہا ہے اس کے بعد اختلاف نہیں ہوا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح لابی عبداللہ. قرآن کریم کے بعد جتنی کتابیں ہیں امت مسلمہ میں ان میں بخاری شریف سب سے صحیح ترین ہے. الحمدللہ. اور کہتے ہیں جب آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امام بخاری یا امام مسلم میں عیب نکالتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بہت بڑا زندیق، ملحد اور بدعتی ہے. وہ اسلامی عقائد اور تعلیمات کا برملا دشمن ہے.
اللہ نے ان کتابوں کو ایسا معیار بنایا ہے. الحمدللہ 30 سال سے احسن العلوم میں بھی دور حدیث ہے اور بخاری شریف ترمذی شریف کے اسباق اس عاجز اور فقیر اور طالب علم کے پاس ہی رہتے ہیں. آنے والے پیر کو صبح 8 بجے شروع ہو جائے گا، 10 بجے کے آس پاس دعا ہوگی. 300 کے قریب علماء جو فضلاء ہو رہے ہیں اور 40-50 حفاظ جنہوں نے اس سال قرآن کا حفظ مکمل کیا ہے، ان کی دستار بندی اور اکرام و انعام اور دعاؤں کی تقریب ہوگی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا معجزہ دیا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام سب علماء ہوتے ہیں، لیکن معجزات ان کے مختلف ہوتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا معجزہ اسماء الاشیاء اور ان کے خاصیات جاننا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا. آدم علیہ السلام کے ذمہ یہ کام تھا کہ لوگوں کو زندگی گزارنا سکھائے، بیج کیسے ڈالا جائے، فصل کیسے اگائی جائے، کھانا کیسے پک جائے، پانی کیسے پیا جائے، جانور کون کون سے حلال ہے کون سے مردار ہے. اس کو کہتے ہیں امور تکوینیہ، جو عام طور پر لوگ خود ہی سیکھ لیتے ہیں. اس میں پیغمبرانہ آداب کار فرماتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب ملائک کو کہا گیا کہ تم بتاؤ تو وہ جواب نہیں دے سکے، کیونکہ نہ وہ کھاتے ہیں تو کھانا کیا یاد رکھے، وہ پیتے ہی نہیں ہے تو پینے کی قسمیں کیوں سمجھے، انہوں نے بیماری نہیں ہونا ہے تو بیماری کے آداب اور ضروریات اور علاج معالجہ کی چیزیں کیسے یاد کر لے. انہوں نے نکاح ہی نہیں کرنا ہے، ان کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، جو جتنے تھے ایک ہی دفعہ اللہ نے پیدا کی ہے، تو وہ کیوں نکاح اور تناسل اور تناسب کے مسائل ضبط کرے. وہ بالکل ہی خاموش رہے اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر. حق تعالیٰ یہی بتانا چاہتا تھا کہ آدم کو میں نے زمین کے لیے پیدا کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین میں یہ چیزیں پیش آئے گی، شادیاں ہوگی، بچے ہوں گے، بڑے ہوں گے، مرد اور زن کا تعلق ہوگا، جائز تعلق نکاح کا ہوگا، ناجائز اس کے برخلاف ہوگا. لڑکا کیسے بڑا ہوگا، آداب زندگی، لڑکی کیسے بڑی ہوتی ہے، آداب حیات، پردہ حجاب، نشاط انبساط، یہ تکوینی امور ہے، کون و مکان کے مسائل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو عجیب طرح عمر دی تھی. 950 سال تو خالی تبلیغ ہے. طوفان سے پہلے اور طوفان کے بعد جو عمر جمع کی گئی تو 1365 سال حضرت کی عمر بنی. کہتے اعمر الناس فی العالم نوح، اے عبد الغفار. حضرت کا نام عبد الغفار تھا. نوح اس لیے کہلائے کہ قوم کے ایمان نہ لانے پر بہت غمگین رہتے تھے اور اکثر روتے تھے. ناح ینوح کے معنی بکائے اب کی بکار. بعض کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا معجزہ ہی یہ طویل عمر ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کے اعجاز میں رب العزت نے ایک کشتی ان سے بنوائی، اور عجیب کشتی سی تمام کائنات کی نسل اس میں آ گئی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ. اور وہ کشتی گئی، اتری، چڑھی. قیامت سے پہلے دنیا میں اتنا بڑا طوفان نہیں آیا ہوگا جتنا حضرت نوح کے زمانے میں آیا. کفار تو ایک جگہ رہتے تھے، لیکن خدا کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ کی صفات کمال کے ہوتے ہیں، وہ کم نہیں ہوتے. قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے آسمان کو کہا تھا کہ پھینکو پانی جتنا ہے تجھ میں،
اور زمین سے کہا جتنا پانی ہے باہر پٹک دو اسے. یا سماؤ عقلی و یا اردب لئی ماں کی، اے آسمان پانی واپس کھینچو، انہیں روک لو، اور اے زمین پانی اگل لو. وغیض الماء، یوں پانی خشک ہونے لگا. واستوت علی الجودی، اور رد کی کشتی آ کے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئے. لا الہ الا اللہ. مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کوئی ہمالیہ ہے، K2 ہے، 34,000 فٹ بلند اور 37,000 اس سے بھی زیادہ، ان کے درمیان میں باقاعدہ خس و خاشاک اور پانی کے آثار ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں پانی یہاں آیا ہے. تو علماء تاریخ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نوح کے زمانے کا جو طوفان تھا پانی کا، سیلاب کا، وہ وہاں تک چڑھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بوڑھیا حضرت پر ایمان لائی تھی، اور حضرت سے کہتی تھی کہ حضرت میرے بھی خیال رکھنا، جب کشتی میں بیٹھیں گے اور جائیں گے اور کفار غرق ہوں گے تو میرا بہت خیال رکھنا، میں بھی آؤں گی، ساتھ رہوں گی. حضرت نے وعدہ کیا، بہت اچھا. مقررہ وقت پر حق تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم ہوا کہ اب آپ اور جو لوگ آپ پر ایمان لائے وہ کشتی میں بیٹھ جائے. اور ہر مخلوق کے 2 جوڑے، اعلیٰ کوالٹی اور ادنا کوالٹی، ہر مخلوق کے. اور اس طرح حضرت پر ایمان لانے والے مرد اور زن، بچے، اور کشتی میں اتنے حصے تھے، کہتے دنیا کے جتنے بڑے بڑے جہاز ہیں یہ اس کا 1/4 حصہ بھی نہیں. اتنی بڑی کشتی تھی وہ. ایک پورا شہر تھا جو اٹھ گیا اور پانی میں روانہ ہو گیا. جب پانی بالکل ہی زمین سے بلند ہوا اور تاریخی روایات کے مطابق آسمانوں کے قریب ہوا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اچانک افسوس کیا اور اللہ کا نام لیا اور بہت زور سے خوف خطر ظاہر کیا. پوچھا گیا تو کہا گیا کہ وہ بوڑھیا تو رہ گئی. تفسیر روح البیان میں یہ قصہ لکھا ہے اسماعیل حقی بروسی نے. قد یلتفت الیہ، کہتے ہیں نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اس کا ایمان مجھ پر تھا، آپ کو کشتی کے ذریعے اور اس کو اسی جھونپڑی میں بچانے والا میں ہوں. لوگ بڑے حیران ہیں، پوری دنیا پر سیلاب ہے اور پانی ہے، وہ چھوٹی سی جھونپڑی تھی. جب پہاڑ جودی پر حضرت کی کشتی رک گئی اور بخیر و عافیت حضرت اور ان کے متبعین اترے، حیوانات اترے، ان کو جنگل کا رخ دے دیا، حضرت اس سمت کی طرف جانے لگے تو دور سے وہ جھونپڑی نظر آ رہی اور جہان سارا غرق ہو چکا ہے اور اس سے تیزی سے پانی نیچے گر رہا ہے. حضرت وہاں آئے اور اس کو سلام کیا. اس نے کہا آؤں، چلے، وقت ہو گیا. حضرت نے کہا واہ اماں، وہ وقت تو سارا گزر گیا، کفار ساری دنیا کے غرق ہو گئے، آبادیاں اکھڑ گئی، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا بس اتنا پتہ چلا ہے کہ میں کسی وقت پانی گرم کر رہی تھی سردی کی وجہ سے، تو پانی گرم نہیں ہوا کیونکہ آگ نہیں جلی. حضرت نے کہا کہ اللہ نے پورے عالم کے آگ کو سرد ہونے کا کہا تھا، غصہ اتنا شدید تھا رب العزت کا. باقی وہ اپنے نفلوں میں، ذکر و اذکار میں جھونپڑی کے اندر لگی رہی. اللہ تعالیٰ ایسا محافظ ہے، اور لا عاصم الا اللہ، بچانے والا صرف اللہ ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ان کے عجائب معجزات بھی ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ.
دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے 9 آزمائشیں ہوئی، الابتلاء 9، اور حضرت کا ایک معجزہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ نار نمرود ان پر گلی گلزار ہو گئے. یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. صالح علیہ السلام کے دور میں اونٹنی کا معجزہ ظاہر ہوا. حضرت ہود علیہ السلام کے زمانے میں تیز و تند ہوا ان پر آئی اور نافرمان و سرکش غرق ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو عروج پر تھا، تو حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا کہ القا عصا، آپ لاٹھی چھوڑ دیتے تھے میدان میں، فاذا ہی ثعبان مبین، اس سے اژدہا بن جاتا تھا. وتلقف ما یافکون، اور وہ نگلنے لگتا تھا جو وہ گھڑ چکے ہوتے جادوگر. ساری جادو حضرت کے سامنے ڈسمس ہو گئی بالکل. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روایتیں زیادہ جاندار نہیں ہے کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے. شان ورشا سے بھی اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں، یہ کفار نے الزام لگایا ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، سحر کا اثر جو بڑا اثر ہے یعنی بھول جانا وہ تو نہیں ہوا، لیکن بیماری کے درجے میں آپ محسوس کر رہے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آخری صورت ہے اسی کے توڑ میں نازل ہوئی. امام بخاری نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے کتاب التفسیر میں کوئی روایت اس قسم کی نہیں لائے. روڈوں پر جگہ جگہ وہ جادوگر بیٹھے رہتے، وہ سوداگر اور ٹکا چار، اور وہ لوگ اسے کہتے ہیں پیغمبر پر بھی جادو ہوا تھا، تو یہ غریب رنگ زرد کر لیتا ہے. بھائی ایسا جادو تھوڑا ہی ہوا ہے جیسے تو باتیں کرتا ہے، فضول باتیں کرتا ہے. منصب نبوت اور مقام محفوظ رہا ہے. نفسی بیماری کے درجے میں کچھ خیال ایسا آتا تھا کہ شاید تکاوٹ ہے، یا اہل خانہ سے کچھ ناراض رہنے لگے تھے. یہ بھی اس لیے ماننا پڑتا ہے کہ قرآن میں ہے کہ یفرقون بی بین المرء و زوجی، جادو کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کرتے. عجیب بات ہے کہ جدا کر سکتے ہو، یکجا نہیں کر سکتے. اگر کسی کی بیوی روٹ گئی نا تو جادو کا اثر ہو سکتا ہے. خاوند بیوی سے ویسے ہی ظلم کر رہا ہے، اس کو بدنام کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو یہ سحر و عصیب ہو سکتا ہے. لیکن ساحر اور جادوگر کو لاکھوں روپے آپ دے لیکن جڑوا نہیں سکتے، کیونکہ یہ توڑ کا علم ہے، جوڑ کا نہیں ہے، تخریب کاری ہے، تعمیر نہیں ہے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ سحر اور جادو کی بنیاد کفر پر ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے گئے جن کے سامنے جادوگروں کا جادو مٹی ہو گیا، چلتا ہی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کوڑ کے مریض کو صحیح کرتے تھے، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، وہ بھی مادرزات جس کا علاج دنیا میں نہیں، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور بعض عجائب بھی بتا دیتے تھے. اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ، مردے اٹھا لیتے تھے. کسی مردے کو کہہ دیتے تھے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا تھا. حافظ الپوری اپنے دیوان میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو اس لیے زندہ اٹھایا کہ ان کا معجزہ ہی مردوں کو زندہ کرنا تھا، تو وہ کیوں جلدی مرے. اور اوپر اس لیے لے گئے کہ روزانہ کوئی روتا ہوا آئے گا، او عیسیٰ علیہ السلام میری امی مر گئی ذرا خدا کے لیے، او عیسیٰ علیہ السلام میرا پیارا بیٹا مر گیا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں خلل واقع ہو جاتا. حق تعالیٰ نے جتنے مردوں کو زندہ کرانا تھا وہ ہو گیا، اور ان کا زمانہ پورا کر کے اوپر لے گئے اسے. اہل سنت والجماعت کا 1400 سال سے مسلم عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عنصری موت مرے نہیں، بلکہ وہ آزمائشی حیات کے ساتھ روح جسم دونوں جیسے تھے ویسے آسمان پہ اٹھائے گئے.
اس سلسلے میں 250 احادیث امام الاثر مولانا انور شاہ نے التسریح بما تواتر فی نزول المسیح میں جمع کیے، اور حضرت کی حیات پر ایک کتاب لکھی ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ امت مسلمہ میں اس سے بڑھ کر کتاب نہیں ہے، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام۔ اب آدمی جتنا بھی علاج معالجہ کرے ہو، جتنا بھی شان و شوکت ہو، کیونکہ حضرت کے معجزات اس طرح تھے کہ کوڑ کا مریض لا علاج ہوتا ہے، حضرت کے دم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مادرزاد اندھے کو دم کر لیتے تو اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی، اور مردے کو کہہ دیتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، وہ اڑ جاتا تھا۔ تو عیسائیوں کو یہ کام بطور طب اور حکمت اور جراحت کے دے دیا گیا۔ جو کام انبیاء علیہ السلام معجزات سے کرتے، وہ کام امت پر مادے سے کرتی ہے، سائنسی طریقوں سے اس کو اپناتی ہے، امت میں وہ روحانیت تو ہوتی نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء شافع الشفعاء یوم الجزا الخاتم والمختم لجمیع الانبیاء والمرسلین الی یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو علم کا معجزہ دیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے انبیاء کے معجزات ذکر کیے اور اپنے بارے میں کہا وَأُوتِيتُ عِلْمًا، مجھے تو علم ہی علم دیا گیا ہے۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی اس میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت دی ہے اور آپ کو بڑے علوم دیے، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے فضل کر کے دے دیے آپ کو۔ چونکہ آپ کا معجزہ علم ہے، اس لیے آپ کا وجود علم ہے، آپ کی پوری زندگی علم ہی علم ہے۔ پوری دنیا میں کتنے امم ہیں، کتنی قومیں ہیں، کتنے مذاہب کے دعوے دار ہیں، لیکن علم کی بو کسی میں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس دن ایک انجیلی آئے یہاں، پادری بات چیت کر رہا تھا مجھ سے، میں نے کہا کتنے انجیل تمہیں یاد ہے؟ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا انجیل کے کل نسخے کتنے ہیں؟ میں نے یہ کیا وجہ ہے کہ آسمانی کتاب ہے اور آپ جانتے نہیں ہیں اسے؟ میں نے کہا ہمارے کسی بچے سے یا کسی ریڑھی والے سے یا کھدائی والے سے کوئی پوچھے کہ قرآن کی کتنی قسمیں تو وہ کیا کہ وہ قرآن ایک ہے، عرب میں بھی، عجم میں بھی، نبی کے زمانے میں بھی، اب بھی چھوٹے بڑے چپ گئے، وہ علیحدہ بات ہے، قرآن قرآن ہی ہے۔ تو آپ کیوں خاموش ہو گئے؟ میں نے کہا خاموشی کی وجہ بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب باقی نہیں ہے۔ پولوس نے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے 244 سال بعد اپنی طرف سے کچھ چیزیں گڑھ لی اور عیسائیوں سے کہا کہ یہ بہترین کتاب میں نے ٹھیک کر دی، اور پولوس ظالم نے تمہارا مذہب تباہ و برباد کر دیا۔ اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو خیر آپ ویسے ہی، میں نے کہا ویسے کہہ رہا ہوں، صحیح نہیں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا چلو دو باتوں کا جواب دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی میں کسی دن طہارت کی ہے، ہاتھ دھوئے ہیں، وضو کیا ہے یا نماز پڑھی ہے؟ مجھے بتائیے کہ انجیل کے کسی صفحے میں طہارت کا مسئلہ ہو۔ طہارت انسانیت کا تقاضا ہے اور اس میں نہیں ہے تو انسانیت ختم ہو گئی، اور صفات ملکوت کی جو پیدا ہوگی وہ عبادت سے آئے گی، وہ بھی نہیں ہے تو کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ مجھے مثلاً آپ عیسائی کرنا چاہتے ہیں، اب مجھے بتائیے مجھے کیا تعلیم دیں گے آپ، کیا سکھائیں گے؟ کلمہ معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کوئی کلمہ پڑھاتے تھے کہ ایسے ایک گلیوں میں چکریں مارتے تھے؟ کہتے ہیں کلمہ بھی نہیں ہے، نماز بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے کیا؟ خالی ڈنڈا ماری ہے۔ میں نے کہا یاد رکھنا، انجیل کا بہترین نسخہ، توریت کا بہترین نسخہ، زبور کا بہترین نسخہ، لیٹسٹ جسے یہ لوگ کہتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ الحمدللہ اس میں توریت کے بھی تذکرے ہیں
وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. دیکھیں ہم نے توریت بھیجی تھی، وہ بھی ہدایت تھی اور نور تھا اس میں. اللہ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور کتاب دی تھی. الحمدللہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب میں وہ طہارت کے تو کتابیں نہیں ختم ہو رہی ہے. اتنی بڑی بڑی جلدیں، عبادات پر کتابیں ختم نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. پانی کی قسمیں، مٹی کی قسمیں، پتھروں کی قسمیں. بھئی نہر کے پانی کا کیا حکم ہے، چشمے کا پانی کا کیا حکم ہے، آسمانی پانی کا کیا حکم ہے، حوض کتنا بڑا ہو، کتنا گہرا ہو، کتنا لمبا ہو، جو مائع جاری کے حکم، کتنی تفصیلات، اور ہر ایک میں حدیث موجود ہے. حدیث موجود ہے. دریا کے کنارے ایک مسلمان وضو کرتا ہے، نبی کا حکم ہے کہ احتیاط سے پانی لو. وَلَوْ كُنْتَ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ. دریا کے کنارے کیوں نہیں بیٹھ جاؤ؟ 3 دفعہ ہی دھونا ہے، 4 دفعہ نہیں دھونا ہے، غلط ہو جائے گا. سر کا مسح کرنا ہے، سر پانی میں نہیں دینا ہے. پاگل مت بنو، انسان بنو. احتاطو، خاص احتیاط کرو. وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى شَطِّ نَهْرٍ. اگرچہ آپ نہر کے کنارے بیٹھے ہو، دریا کے کنارے بہت پانی ہوتا ہے، نہیں، آپ نے تول ترازو سے لینا ہے. عبادت تو ہمیشہ قاعدے قرینے سے ہوتی ہے. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کا معجزہ عطا فرمایا ہے. دیکھو حضرت جب معراج تشریف لے گئے، فقہی روایات میں ہے کہ خوف الہی طاری ہو گیا. صحیح مسلم میں حضرت فرماتے میرے ہونٹ مل گئے، آپس میں ٹھنڈے ہو گئے. حق تعالیٰ نے کہا بما جئتنی یا حبیبی، کیا لے کے آئے ہو، اتنی بڑی دنیا سے آئے ہو. دوست جب دوست کے پاس جاتا ہے تو کچھ لے کے جاتے ہیں. اور آپ کے خوف کو کم کرنے کے لیے مفسرین کہتے ہیں اس کو استیناس فی الکلام کہتے ہیں. جیسے ایک آدمی آپ کے پاس آیا بہت خوف زدہ ہے، آپ ان سے کہتے ہیں کیا نام ہے، کہاں رہتے ہیں، اس طرح کس طرح آنا ہوا، تو آپ وہ جی غیر ضروری سوالات کر رہے ہیں نا، تو اس کا خوف ختم ہو گیا. وہ کہے کہ وہی تو بالکل قریب ہے میرے. اللہ اکبر و کبیرہ. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ جب حق تعالیٰ نے ان سے کہا کہ انما انا ربک، میں تیرا رب ہوں، موسیٰ علیہ السلام ایسے خوفزدہ ہو گئے. توبہ. حق تعالیٰ نے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ دائیں ہاتھ میں کیا لیا ہوا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ لاٹھی ہے، تاکہ خوف ختم ہو جائے. قال ہی عصای، میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، اس پر ٹیک لگا کے چلتا ہوں. واحش بها علی غنمی، بیڑ بکریوں کے لیے پتے گراتا ہوں. بولیے فیہا معارب اخری، اور بھی بہت کام ہے، کسی کو ضرورت ہو تو کام میں آ جاتی ہے. لیکن یہ کوئی کہتا تھوڑا ہی ہے. فرمایا حق تعالیٰ اور بہت کام کی بات ہے. یہ جو حضرت کو اتنی جرأت ہوئی، اتنے جوابات دیے. تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی عالم رویا میں موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو حضرت امام غزالی نے ایک تقریر شروع کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ عجیب آدمی ہو، میں نے صرف نام پوچھا ہے، تو سارے نسب نامہ، حسب نسب سب بیان کر رہا ہے، یہ کیوں؟ تو امام غزالی نے کہا کہ حضرت آپ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ لاٹھی ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ لاٹھی ہے، یہ دائیں ہاتھ میں ہے، یہ بکریوں کے لیے پتے جھاڑوں گا. یہ کیوں اتنے لمبا جواب دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کنت متلذذا بکلام ربی، میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے لذت حاصل کر رہا تھا. تو غزالی نے کہا
وَأَنَا أَتَلَذَّذُ بِكَلَامِ كَلِيمِهِ، میں بھی اللہ کے خاص دوست کے کلام سے لذت حاصل کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کو برکت علم کی دعا دی. امام غزالی 505 میں مرے ہیں، 45 سال کی عمر میں، اور امام راضی 606 میں مرے. امام غزالی نے ایک تفسیر لکھی ہے جو جامع مسجد مشہد میں ہے، اصلی نسخہ 500 جلدوں میں، کوئی جلد 800,000 صفحے سے کم نہیں ہے. شان ورشاد صاحب کو وہ بھی دیکھنے میں آیا. ایک جگہ کہتے ہیں قیل لہو کلام بسیط فی التفسیر، کہ سنا ہے کہ امام غزالی کا کوئی بڑا لمبا چوڑا تفسیر ہے. میں نے اپنے عزیز بھائی قاری احسان کو کہا، اس نے کہا جامع مسجد مشہد میں رکھی ہوئی 500 جلدوں میں. آپ کا چونکہ معجزہ علم ہے تو آپ کے امت کے علماء طلباء، ان کے پالنے والے، ان کا مدد کرنے والے، انہیں آگے بڑھانے والے، انہیں ہر مصیبت سے نکالنے والے، ان کی حمایت و نصرت کرنے والے، یہ سب کے سب علم کے لوگ ہیں، اور علم کے مقامات اللہ ان کو نصیب کرے گا. ایک عالم کے جس طرح اقتداء میں ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور ایک عالم دین اسی طرح حدیث میں ہے جیسے نبی شفاعت کرے گا، علماء دین بھی شفاعت کریں گے. بعضوں کا تعلق ایک محلے سے ہوتا ہے، بعضوں کا تعلق ایک شہر سے ہوتا ہے، بعضوں کا تعلق پورے زمانے سے ہوتا ہے. پورا جہان ان کا محتاج علم ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں کہتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیا لائے ہو تاکہ آپ کا خوف ختم ہونا، تو آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. دایا میرے بدنی عبادات، میرے قولی عبادات، میرے مال سب آپ کے نام پر خرچ ہوگا. حق تعالیٰ نے اسی طرح جواب دیا. آپ نے کہا میرا بدن، تو اللہ نے کہا السلام علیکم، وہ سلامت رہے. اور آپ نے کہا میرے اقوال، فرمائے وہ رحمت اللہ ہے، خدا کی رحمت ہے وہ آپ کے اقوال پر. اور آپ نے کہا میرا مال بھی تے ہوگا وہ برکات، وہ مال بابرکت ہی ہوگا جو اللہ کے نام پر خرچ ہوگا، اللہ کے دین پر خرچ ہوگا. جب یہ باتیں سنی تو تمام آسمانوں میں جو ملائک تھے سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ حصہ چونکہ آسمان میں طے ہوا، اس لیے اتنا پڑھنا نماز میں واجب ہے. اور امت کو پھر کہا گیا کہ درود پڑھو، دعائیں مانگو، تو وہ سنت قرار دے دیے گئے کیونکہ وہ زمین پر طے ہوا. تو دیکھو حضرت نے باقاعدہ عبادات پیش کی، کیونکہ مخلوق خالق کو کیا دے سکتے، اس کے پاس کیا ہے. ہم جب 2 رکعت پڑھتے ہیں تو دل کو ٹکور آ جاتا ہے کہ اللہ انشاءاللہ خوش ہوگا اور میری بندگی کا حق ادا ہو جائے گا. ہم جب اپنے توفیق سے کوئی سرمایہ، کوئی پیسہ لے کے فقیر مسکین اور دینی فنڈ میں دیتے ہیں تو ہماری یہی نیت ہوتی ہے کہ یہ میرے لیے سرمایہ بنے گا اور ایک تنگی کی گھڑی آئے گی اور اس میں یہ مجھے کام دے گا انشاءاللہ تعالی. تو عبادات اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی کا اس سے آخرت کی توقعات پیدا ہو جائے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے پیغمبر آپ کو ایسے علوم دیے گئے جو پہلے آپ کو حاصل نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے. پیغمبر کے مبارک زمانے میں صحابہ نے اہتمام کیا تھا آپ کی حدیث ضبط کرنے کی. بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک پڑوسی سے معاہدہ کیا تھا کہ ایک دن آپ خدمت میں رہیں، سارے دن کے حالات اور حدیث رات کو مجھے بتائے، میں کام کاج کروں گا. اگلے دن میں خدمت 1:10 میں رہوں گا اور تم کام کاج کے لیے جاؤ، شام کو آ کے میں تمہیں دن بھر کی حدیثیں سناؤں گا
تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے. اس کے باوجود بعض واقعات ایسے ہیں کہ حضرت عمر حیران ہو جاتے تھے اور صحابہ سے کہتے کہاں سے سنا ہے, کس نے کہا ہے؟ وہ کہتے پیغمبر نے کہا ہے, لاؤ شہادتیں پیش کرو. تو جب وہ صحابہ کو لے آتے تھے کہ حضرت ہماری موجودگی میں یہ ارشاد ہوا ہے, تو آپ فرماتے تھے الہانی الصفق بالاسواق, افسوس بازار اور مارکیٹ نے ہمیں پیچھے دھکیل دیا ہے. سودا سلف خریدنے گئے ہوں گے, اس دن یہ ارشاد ہوا ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو کہا کہ کاروبار خود مت کرو, اپنے معتمد رکھو, وقت تیرا قیمتی ضائع ہو جائے گا. وصایا امام اعظم میں ہے کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو جو وصیتیں کی ان میں یہ کہ معتمد پیدا کرو, دنیا کے کام کاج اس کے حوالے کرو, نہ زیادہ بازار جاؤ نہ زیادہ کاموں میں الجھو, کیونکہ جو لوگ بازار گئے منڈی گئے وہ واپس نہیں آئے, وہ پھر مولوی نہیں رہے, وہ کاروباری بن گئے. دنیا داری اور دینداری دلرے لرے ماں دنیا دار سڑے دیندار لی دلے نہ جائے. توبہ توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. اللہ اکبر و کبیرہ. چونکہ پیغمبر اسلام کا معجزہ علم ہے. آپ کی خدمت میں مسافر لوگ رہتے تھے, ان میں ابو ہریرہ بھی ہے, ابو ذر بھی ہے, سلمان فارسی بھی ہے. ان کی سہولت کے لیے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنایا. چبوترے کو عربی میں صوفہ کہتے ہیں. وہاں یہ لوگ جمع رہتے تھے. کھانے کے اوقات میں صحابہ کے گھروں میں تقسیم ہو جاتے تھے. پورے زمانہ اقدس میں یہ طریقہ رہا ہے. حضرت عمر کو بعد میں ایک ذہین غلام ملا جو سب کچھ یاد کرتا تھا. اس کو خریدا کہ بس جب میں پیغمبر کی مجلس سے جاؤں فوراً حاضر ہو جاؤ, تاکہ پیغمبر کی حدیث ارشادات, آپ کے افعال مبارکہ, اقوال زرین ہم سے نکل نہ جائے. اس کے باوجود ابو بکر صدیق کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کانا ابو بکر اعلمنا, ابو بکر بہت بڑے عالم تھے. ظاہر ہے پیغمبر جب کہے مرو ابا بکر فلیؤم بالناس, ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. آپ کا چچا عباس موجود تھا جس کے بارے میں آپ نے کہا چچا باپ کی طرح محترم ہے. علی موجود تھے جو بہت صاحب ذوالفقار تھے, داماد تھے, بہت پیارے محبوب سے پسالار تھے. حضرت عمر جبل من جبال الاستقامہ والیقین, لیکن آپ نے کہا مرو ابا بکر, یہ کام ابو بکر صدیق کا ہے, وہ نمازیں پڑھائے گا. اور ابو بکر کے بارے میں بخاری اور ابو داؤد میں کان اعلمنا, وہ عالم بڑے تھے. اس لیے بخاری اور ابو حنیفہ دونوں اماموں کے نزدیک عالم نماز پڑھائے گا, قاری و حافظ نہ پڑھائے. وہ کہتے ہیں کہ قرات کی ضرورت 2 رکعتوں میں ہے. امام اعظم نے جواب دیا اور علم کی ضرورت نماز کے شروع سے لے کے اخیر تک ہے, اخیر تک ہے. اہل العلم والفضل احق بالامامہ بخاری کہتے ہیں, اور ہماری کتابوں میں فالاعلم احق بالامامہ, جو بڑا عالم ہوگا وہ نمازیں پڑھاتا رہے. یہ پیغمبر کی سنت ہے. آپ نے کہا تھا اس امت کا بڑا قاری ابی ہے, اس امت کا بڑا امین ابو عبیدہ ہے, خدا کا شیر علی ہے. اور بڑے شان و شوکت سے آپ نے لوگوں کے فضائل بیان کیے. لیکن جب امامت کا مسئلہ آیا کہا اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر, اللہ مانتے ہی نہیں کہ ابو بکر موجود اور کوئی نماز پڑھا لے. اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر. یہی وجہ تھی کہ جب وفات کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا تو عمر نے بنو ثقیف ساعدہ میں یہی باتیں کہی کہ آپ اور ہم سب کے ہوتے ہوئے حضرت نے ان کو مصلح کے لیے نہیں کہا, یہ کافی نہیں ہے بقیہ زندگی کے لیے. تو مہاجرین و انصار سب نے کہا کافی ہے, کہ بیعت کرو ابو بکر کی. علماء کہتے ہیں شر سے امت کو چھڑایا, اختلاف سے بچایا, اور حضرت عمر کا یہ احسان قیامت تک امت یاد رکھے گی. اسی صفت علم اور معجزہ نبی علم کا
اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر دینی مدرسے قائم ہیں۔ اسلام سے جب حکومتیں ختم ہو گئی اور خلافاء نہیں رہے اور ان کے زور و شور نہیں رہا، خلافت نہیں رہی اور اس کے آداب نہیں رہے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اسلام ختم ہونے نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر ملک میں، بخارا اور سمرقند میں اور پھر تاشقند میں اور پھر بغداد میں اور مکہ و مدینہ تو پہلے سے مرکز اسلام تھے، پھر غیر منقسم ہندوستان میں اور پھر افغانستان میں اور پھر پوری دنیا کے چپے چپے میں علماء دین پیدا کیے اور انہوں نے مدارس قائم کیے، اور پھر انگریز نے خاص سازش سے اسلامی حکومت کو روکا، ہندو اور سکھوں نے مل کر ان انگریزوں کی خوشامد کی اور مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہا، اور دلی کی درسگاہیں بھی کمزور ہوتی گئی تو دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ ایک طرف اسلامی خلافت کے قیام کا عنوان ہے، اور دوسری طرف دین کو دنیا سے نہ مٹنے کا ایک بہترین باغ و بہار ہے۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند نے کائنات کے چپے چپے میں دینی مدرسے، دارالعلوم جامعات قائم کیے۔ آج ہندوستان میں بھی خوب ہے، بنگلہ دیش سابقہ مشرقی پاکستان اور ہمارے پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ نے مدارس کا اور مساجد کا زبردست ریزکاری فرمائی اور زبردست آبیاری فرمائی۔ اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ کبھی مدرسوں کا کام ہو، کبھی مدرسوں کا پروگرام ہو، اس میں دل سے شرکت کیا کرو۔ یہ کام ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، یہ فیکٹریاں، کارخانے، یہ جتنے امور ہیں یہ ایسے ہی رہیں گے اور آپ چلے جائیں گے، اور قبر میں یہ گھڑیاں، یہ اوقات، یہ بزرگوں کے باتیں سننا، یہ دینی مدرسے کے طلباء کے اسباق میں شرکت کرنا، سال بھر انہوں نے پڑھا، آخری سبق آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور دعائیں ہوتی ہے جو سب سے مقبول مستجاب دعائیں مانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک ونجیک محمد احمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنۃ عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک عما یوجب مقتک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا وارزقنا حکومتا صالحة عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللہ تعالی حاضرین مجلس کو اجر و ثواب نصیب فرمائے، اور جو ان کی دعائیں ہیں اللہ قبول و مقبول فرمائے، جو ہماری اور ان سب کی مشکلات ہیں اللہ حل فرمائے، جو بشری خواہشات اور شریعت کے مطابق اللہ پورے فرمائے، جو دینی اور دنیاوی تقاضے ہیں اللہ ہماری مدد فرمائے، علماء و صلحاء، اولیاء اور باصفا طلباء اور شاعر دین و ملت اللہ محفوظ و مامون فرمائے، اور دینی ادارے، مدرسے، مسجد، دارالعلوم، جامعات، چھوٹے بڑے، قرآن کے، سنت کے، فقہ کے، حفظ اور ناظرے کی درسگاہیں اللہ قیامت تک قائم دائم رکھے۔ خدا تعالی ہر طرف سے ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اور انہیں تمام قسم کی آفات سے، بلاؤں سے اور بعد مخالف سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہ معاف فرمائے اور انہیں توبہ صحیح کی توفیق دے۔ حق تعالیٰ حرمین شریفین کی زیارات، حج، عمرہ نصیب فرمائے۔ حق تعالیٰ جانے اور آنے والوں کی عبادات طاعات قبول فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، چاروں صوبوں میں امن نصیب فرمائے۔ دینی مدارس جو امن اور حفاظت، عدل اور انصاف، فضل اور شرف کے چشمے ہیں، نہریں ہیں اور موجزن دریا ہیں اور سیلاب ہے خیر و حسنات کے، اللہ تعالی ہمیشہ ان کا حفاظت، ان کی نصرت، ان کی مدد
ہر طرف سے امن و امان کی شان و شوکت نصیب فرمائے۔ جو لوگوں کے پراپیگنڈے میں اور مغرب کے ڈکٹیشن سے متاثر ہو کر نا معقول باتیں کرتے ہیں اور فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور اللہ کے عذاب کو اپنے لیے متوجہ کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں ان نازیبا حرکات سے اور ناروا مظالم سے محفوظ فرمائے اور انہیں جلدی اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کو دین کے موافق کرنے کی ہمت مردانہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر شریر سے، ہر مفسد سے، ہر ظالم سے، ہر ملحد سے، ہر زندیق سے، اپنے اور پرائے کی بدگمانی سے، ناروا سازشوں سے، نفس و شیطان کے ناروا حملوں سے اللہ ہمیں و آل و اولاد، ہمیں اور احباء و اخلاء، ہمیں اور ہمارے دوست، ہمیں اور ہمارے شاگرد، ہمیں اور ہمارے مستفیدین و مستنیرین اور پورے عالم میں جو مسلمان یہ درس سنتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے، یا اللہ انہیں بھی بہرور فرما، انہیں بھی شریک اجر و ثواب فرما اور ان کے بھی تمام مقامات بلند فرما اور انہیں بھی دنیا میں ہدایت پر ثابت قدمی اور آخرت کے اندر مغفرت اور جنت الفردوس اپنے خاص فضل سے نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔